جو دوسروں کی زندگیوں میں آگ لگائے رکھتے ہیں وہ بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اعتبار اگر حد سے بے حد ہو جائے تو نقصان دیتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو اس کی بکھری ہوئی کرچیاں سمیٹتے ہوئے اپنے ہی ہاتھ زخمی ہوتے ہیں۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ دوسروں کا برا وقت دلچسپ تماشا ہرگز نہیں ہو سکتا احساس رکھنے والوں کے لیے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، بس اوپر ہی نہیں دیکھتے۔ یہ درد بھی کیا کمال کی چیز ہے، جب بھی ملا اللہ سے ملنے کا موقع ملا۔ نیک دل انسان دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی کرنے سے نہیں چوکتے۔ سندل اس کلہاڑے کا منہ بھی خوشبودار کر دیتا ہے جو اسے کاٹتا ہے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ بے حیائی سے بچو، بے حیائی شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے سامنے ڈھال بن جاتے ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود بھی ان کی خوشبو لینا نہ بھولیے۔ آنکھیں دل کا دروازہ ہوتی ہیں، ان کی حفاظت کریں، تمام آفتیں اسی دروازے سے داخل ہوتی ہیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا، یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب مجبور ہیں، فقیر ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے کی توفیق کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ سیرت کا خوبصورت ہونا صورت کے خوبصورت ہونے سے 100 گنا بہتر ہے۔ مومن وہ ہے جس کی محفل اور تنہائی پاک ہے۔